الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے سگے بھائی بن یمین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں بھائی اپنی سگی والدہ سے چھوٹی عمر میں ہی محروم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصی محبت اور شفقت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بچے میں سعادت کے آثار بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے چل کر نبی بننا تھا، تو نبوت کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ نبوت کا خاندانی سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت اسحاق تک، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب تک پہنچا تھا، وہ نبوت کا خاندانی سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہونے والا تھا۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصی محبت تھی، اور یہ محبت قابل مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی ایسی محبت اولاد سے، بچوں میں کسی ایک سے، یا ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں سے کسی ایک سے خصوصی محبت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ قابل گرفت بھی نہیں ہے، اس پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ مواخذہ ہوگا ناانصافی پر، کہ اگر کسی سے محبت زیادہ ہے تو اسے زیادہ دیا، دوسرے کو کم دیا، ایک کو کھانے کو زیادہ دیا، دوسرے کو کھانے کو کم دیا، ایک کو پہننے کو اچھا دیا تو دوسرے کو معمولی دے دیا۔ قیامت کے دن اس پر تو مواخذہ ہوگا، اولاد کے درمیان اگر انصاف نہ کیا۔ لیکن اگر کسی سے قلبی تعلق زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، تو اس محبت کے زیادہ ہونے پر قیامت کے دن مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، چونکہ میرے دل میں ان کی محبت باقی ازواج سے زیادہ ہے تو قیامت کے دن اس پر مواخذہ نہ فرمانا۔ باقی خدمت کے اعتبار سے، حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے اور خرچ کرنے کے اعتبار سے برابری اور انصاف ضروری ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خاص محبت تھی، تو یہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسد کا ذریعہ بن گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھائی اس پر خوش ہوتے کہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، والدہ سے چھوٹی عمر میں محروم ہو گیا، تو اگر والد اس سے محبت کرتے ہیں تو کوئی عجیب بری بات نہیں ہے، یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، اسے ملنے والی محبت یوں ہی ہے جیسے ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اسی بات کو یہاں سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ حسد کا شکار ہوئے، اور اس کے نتیجے میں وہ حسد والا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ اور کوشش کر بیٹھے۔
ارشاد باری تعالی ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بن یمین یہ دونوں زیادہ محبوب ہیں ہمارے ابا جان کو، حالانکہ ہم زیادہ قوت والے ہیں۔ ونحن عصبہ یعنی ہم ایک جتھا ہیں، جوان ہیں، لمبے چوڑے ہیں، والد بوڑھے ہوں گے تو ہم نے ہی ان کے کام آنا ہے، یہ بچے ان کے کیا کام آئیں گے، ہم نے ہی ان کا دست و بازو بننا ہے، تو ہمیں زیادہ توجہ ملنی چاہیے، زیادہ عنایت ملنی چاہیے، نہ کہ ان بچوں کو، کیونکہ نحن عصبہ ہم قوت والے ہیں۔ اب یہ الفاظ پر غور فرماتے چلے جائیے کہ حسد کے پیچھے دراصل خود پسندی اور تکبر ہوتا ہے۔ حسد یہ نتیجہ ہے خود پسندی کا اور تکبر کا، کہ جب وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، جب وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں برتر ہوں، تو پھر دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل جائے۔ جب تکبر نہیں ہوتا تو حسد بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ سمجھ لیا کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں تو دوسرے آگے بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جائیں، اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک کہا کہ ان آبانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد تو کھلی غلطی کا شکار ہیں۔ اور مشورہ کرنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ یوسف کو یا تو مار ڈالو یا اسے کہ کسی ایسی سرزمین میں پھینک دو، چھوڑ دو کہ والد کے چہرے سے ہٹ جائے، توجہ سے ہٹ جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں نیک لوگ بن جانا، یعنی توبہ کر لینا۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ شیطان توبہ کے نام پر گناہ کرواتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس شرعی مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ توبہ ایسے گناہ پر ہوتی ہے جو ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، نفسانی تقاضا ہے، بشری تقاضے ساتھ لگے ہیں، چلتے چلتے گناہ ہو گیا، شیطان نے ورغلا دیا، نفس کے دھوکے میں آ گئے، اب بعد میں توبہ کر لیں، اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ لیکن یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ میرے محترم بھائی اور دوستو بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ غلطی دو اعتبار سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا معلوم، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ توبہ تک زندگی باقی رہے گی؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ کہ ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ توبہ تک زندگی باقی رہے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ ایسے شخص کو عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو توبہ کے ارادے سے گناہ کر رہا ہے، عام طور سے ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے گناہوں پہ اصرار بڑھتا چلا جاتا ہے، شیطان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، رحمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر توبہ کا خیال دل سے رخصت ہو جاتا ہے، آخرت کا خیال دل سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا، یعنی اس وجہ سے گناہ کرنا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یہ تو زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ابھی اس کو مار دو یا اسے کہیں دور پھینک آؤ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک لوگ بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ کسی گمنام کنویں میں ڈال آؤ، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، مسافروں کا کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا،
وَإِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر ایسا کرنا چاہو تو کر لو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، پھر آئے والد صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غداً، ہمارے ساتھ کل اس کو بھیج دیں، یرتع ویلعب، کھائے پیے گا کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے انی لا یحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یأکلہ الذئب، کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم بے خبر رہو گے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، بھائی کہنے لگے کہ کیسے کھا لے گا بھیڑیا، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، قوت ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر اسے بھیڑیا کھا لے ان اذا لخاسرون، یہ تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی اور خسارے کی بات ہے۔ خیر وہ اصرار کر کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، لے گئے۔ فلما ذهبوا بی، حضرت یوسف کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور سب اس بات پر متفق ہوئے کہ کسی گمنام کنویں میں انہیں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے اشارہ کر دیا ان کی طرف کہ تم ضرور بضرور متوجہ کرو گے، بتاؤ گے ان کو ان کے اس کام کے بارے میں، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑتے دوڑتے دور چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب رو رہے ہیں، اداکاری کر رہے ہیں اپنے والد کے سامنے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے جھوٹے خون کے ساتھ، یعنی ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا خون کرتے پہ لگایا اور نشانی دی کہ جی یہ دیکھیں کرتے پہ خون بھی لگا ہے، بھیڑیے نے کھا لیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام بولے حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے اپنے دلوں کی، تمہارے اپنے نفسوں کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ فصبر جمیل، اب تو صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا، اس کو سمجھنے سے پہلے میرے محترم بھائی اور دوستو، حسد کا انجام دیکھیے کہ ایک سگے بھائی کو بھی برداشت نہیں کرنے دیا حسد نے۔ یہ حسد ایسی بری بیماری ہے کہ یہ معاشروں کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ ان سب بھائیوں کا مسئلہ حسد ہی تھا کہ حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ آج بھی حسد بہت سی شرارتوں کو جنم دیتا ہے، بہت سی شرارتوں کو، اور حسد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ حسد غیروں سے کم ہوتا ہے، اپنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ حسد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ حسد ہوگا پڑوسی سے، حسد ہوگا رشتہ دار سے، حسد ہوگا بھائی سے،
حسد ہوگا ساتھ والے دکاندار سے. یعنی یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کو حسد غیروں سے کم ہوتا ہے، اپنوں سے زیادہ ہوتا ہے. انسان اپنے جی کو بھی جلاتا ہے، اور اس کی بری تمنائیں، حسد والے کی، حاسد کی بری تمنائیں یہ محسود پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. یہ بات شریعت سے بھی ثابت ہے، اور سائنس بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو حاسد ہے، حاسد کے دماغ میں دوسرے کے لیے جو بری تمنائیں ہوتی ہیں، یہ بری تمنائیں بہرحال اس کو متاثر تو کرتی ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ فلق میں جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں ایک حاسد کا حسد بھی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ میں حاسد کے حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ حسد بہرحال محسود کو نقصان تو پہنچاتا ہے. جس سے حسد کیا جائے اسے نقصان پہنچاتا ہے. اور آج کل تو جس سے حسد ہو جائے اسے نقصان پہنچانے کے لیے پہلے تو خود کوششیں کی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں، باتیں بنائی جاتی ہیں. جب کام نہ بنے تو پھر یہ جو ادھر ادھر بیٹھے عامل ہیں ان کے دروازے تک کھٹکھٹا دیے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ بنا دو، کوئی ایسا جادو کر دو کہ فلاں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. یہ تو بدبختی کی انتہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے. تو بہرحال حسد ایک انتہائی بری باطنی بیماری ہے کہ جس میں زیادہ تکلیف بہرحال حاسد کو ہی ہوتی ہے. وہ اپنے خون کو جلاتا ہے، اپنے آپ کو بیمار کر دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں ایک ایسے کام پہ لگا رہا ہوتا ہے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کا شاندار علاج تجویز فرماتے ہیں کہ جس سے حسد ہو جائے اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے اور ترقی کی دعا کرو. اگر کسی تاجر دوست سے حسد ہو گیا تو دعا کرو کہ اللہ اس کی تجارت میں اور اضافہ فرما. اب دعا کرو. یہ دعا نفس کرنے نہیں دے گا، لیکن جب دعا کرنے شروع کر دو گے تو انشاءاللہ یہ حسد کی بیماری دل سے آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گی. تو حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہوا ہے اس کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے دعا کر دے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، اور نتیجہ یہاں پہنچا کہ انہیں قتل کرنے کی سازش تیار کی. قتل تو نہ کیا لیکن ایک کنویں میں پھینک کر آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.